اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیقول السفہاء جلد کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں سے ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا تم کو عن قبلتہم ان کے قبلہ سے التی جس پر کانوا تھے وہ علیہا اوپر اس کے۔ قل فرما دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کی۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح جعلناکم بنایا تم کو امتاً امت وسطاً درمیانی لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس اوپر لوگوں کے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ۔ وَمَا جعلنا اور نہیں بنائے ہم نے قبلۃ قبلہ کو التی جس پر کنتا تھے آپ علیہا اوپر اس کے، الا مگر لنعلم تاکہ جان لیں من یتبع الرسول کون پیروی کرنے والا ہے رسول کی، ممن ینقلب کون پھر جائے گا علی عقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ البتہ ہوتی لَكَبِیرَةً البتہ بڑی بات الی الذین مگر ان لوگوں کے لیے ہدی اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع تاکہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس ساتھ لوگوں کے لرعوف رحیم البتہ رحم کرنے والا، رعوف مہربان رحیم نہایت مہربان ہے۔ کا تحقیق نرا آپ دیکھتے ہیں تقلبا بار بار دیکھنا، وجہ کا اٹھتا ہے نگاہ اٹھتی ہے آپ کی، وجہ کا آپ کا چہرہ فی السماء آسمان کی طرف۔ کا تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبا بار بار دیکھنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلةً قبلہ کی طرف ترضاہا کہ راضی ہوں آپ، فولی پس پھیر لیں وجہک اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث جہاں سے ما کنتم ہو تم وحیث اور جہاں کہیں ما کنتم ہو تم فولوا پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ یہ کہ حق من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے، وَمَا اللَّهُ نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما اس چیز سے یعملون جو تم کرتے ہو۔ یہ سارے یہاں سے لے کے آگے دو رکوع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے متعلق نازل کی ہیں؟ قبلہ کے متعلق، یعنی کہ مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا اور اس کے بعد جو قبلہ چینج ہوا اس کے متعلق۔ یہاں پر اس ساری آیت کی جو تفسیر ہے، یعنی کہ ہم ساری آیتیں پڑھیں گے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو عنقریب کون کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو ان کے قبلہ سے۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جواب دیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی کہ آپ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف، نماز کہاں سے ادا ہوگی؟ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یعنی کہ آپ مشرق کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو بھی اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف، یعنی کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے جو کسی بھی انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو بنایا ہے درمیانی امت تاکہ نہ تم حد سے زیادہ بڑھو اور نہ تم پیچھے ہٹو، ہمیں تم کو کیا بنا ہے؟ درمیانی امت، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، یعنی کہ گواہ کیسے بن جائیں کہ ہم ایمان لے کے آئیں اور کس کے اوپر، اور ہمارے رسول ہم پر گواہ بن جائیں۔
یہاں پر جو قبلہ کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے مکہ مکرمہ کے اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو بیت اللہ اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح بیت اللہ کی بھی وہ دیکھ لیتے تھے اور بیت المقدس کی بھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہمارا جو قبلہ ہے وہ دوبارہ بیت اللہ کو بنا دے، تو یہاں پر جو یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر یہود تھے، اور جو یہودی تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے گروہ کی پیروی کرنے لگے، جیسے ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے ہی پیروکار ہیں۔ جب تو کہتے ہیں کہ جب پھر تحویل کعبہ کا وہ جو موقع آیا تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے نا کہ رخ چینج کرو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا نا کہ آپ رخ چینج کر کے نماز پڑھو، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، تو جو یہودی تھے وہ بڑے دل برداشتہ ہوئے گئے اور کہنے لگے یہ کیا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے طرف ہیں، تو اب یہ تو ایک نئی امت بننے جا رہے ہیں، ایک یعنی کہ امہ وسطن، کہ یہ تو ایک نئی، یہاں پہ آ رہا ہے نا امتن وسطن لتکون شہداء، یہ تو ایک نئی امت بن گئی ہے، اب ہم کیا کریں۔ تو انہوں نے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی تھی تو بہت بڑے بڑے علماء جو تھے نا یہود کے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لے کر آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، تو وہ تو لوگوں کے لیے ایک مقدس مقام تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، جو یہود تھے۔ پھر مسلمان جو تھے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے، شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو انکار کرتے، حالانکہ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تھا، امتحان تھا، لیکن مسلمانوں نے اس امتحان کو پورا کیا۔ یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اگر عطا کرو ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جو کہ کتاب بِكُلِّ آیَاتٍ، تمام آیتیں ماتابعوا کے پیروی کریں قبلتک آپ کے قبلہ کی، وما انت اور نہیں ہے آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما بعضهم اور نہیں ہے بعض بتابعین کی پیروی کرنے والے قبلہ کی بعضاً بعض کے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اگر وہ پیروی کرے اہواءہم اپنے خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک آیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، انک بے شک آپ اذا لمن الظالمین البتہ آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ فلاں کے قبلہ کی پیروی کریں تو آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور اسی طرح اگر ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں تو کہنے لگے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے بعض کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتا، مگر کس کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، کہ ان کی خواہشوں کی وجہ سے، اگر وہ اپنی خواہش کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں، نہیں وہ ضد میں آ جائے، نام میں آ جائے، نہیں جی ہمارا قبلہ، اور ہم جیسے یہود آ گئے تھے کہ ہمارا قبلہ ہے اور ہم ہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ البتہ ظالموں میں سے الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب کہ جن کو کتاب عطا کی ہم نے، یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناہم اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ ان کو جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس طرح اس کو جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی کہ یہود کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کے اوپر کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کتاب نازل کی، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں اور ان کے اوپر جو کتاب نازل کی جائے گی وہ سچی ہے، اور وہ ان کو اس طرح پتہ تھا جیسے کہ وہ ان کے اپنے بیٹے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک فریق میں گروہ منہم ان میں سے، فریقاً گروہ منہم ان میں سے، لا یکتمون وہ چھپاتے ہیں حق کو حق، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن پس نہ آپ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ حق جو ہے کس کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، اور آپ نہ ہو جانا شک کرنے والوں کی طرف سے۔ وَلِكُلِّ واسطے ہر ایک کے وجہۃ سمت ہوتی ہے، وہ مولیہا
اسی کی طرف سمت کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، پس سبقت لے جاؤ نیکیاں کرنے میں، آئینہ جہاں کہیں ما تکون تم ہو، یہ اتی بکم اللہ، لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم کو جمیعاً اکٹھے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، یا جس کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کرتا ہے، تو کہہ رہے ہیں آپ کے لیے سمت، اور بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو، نیکیاں کرو، اور جہاں کہیں پہ بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کی قدرت والا، وَمِنْ حَيْثُ، جہاں سے خرجتا نکلے ہیں، فولی پھیر لیں وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف سے، مسجد حرام کی طرف، آئینہ اور بے شک وہ، للحق کو حق ہے، میں ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، نہیں اللہ تعالیٰ بغافل، بے خبر، اما اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی ہو تو آپ اپنے رخ جو ہے نا، نماز کے اندر بھی ہو تو آپ اپنے رخ جو کس کی طرف کر لو، بیت اللہ کی طرف کر لو، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور یہ زیادہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر کسی چیز سے جو تم کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے خرج سے نکلے ہیں، فولی پھیر لیں وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف سے، مسجد الحرام کی طرف، وَحَيْثُ، اور جہاں کہیں ما کنتم ہو تم، فولوا پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف، یعنی کہ پھر وہی بات کی جا رہی، لے اللہ تاکہ یکون ہو جائے، للناس واسطے لوگوں کے، علیکم اوپر تم پر، حجتن کوئی دلیل، یعنی کہ تمہارے لیے لوگوں کے اوپر دلیل ہو بن جائے، الا الذین، مگر وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے فلا تخشوہم، ان کو ڈراؤ، ان کو فلا تخشوہم، نہ ڈرو ان کو، وخشونی، فلا تخشوہم، نہ ڈرو ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، ولیتم، میں پوری کروں گا نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، ولعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ، وما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسول منکم تم میں سے، یتلو کہ پڑھی جاتے، علیکم تمہارے اوپر، آیاتنا آیتیں ہماری، ویزکیکم، اور پاک کرے گا تم کو، ویعلمکم الکتاب، اور سکھائیں گے کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویعلمکم، اور سکھائیں گے تم کو، معلوم تکونو کہ نہیں رہے تم، تعلمون جانتے، وارونی فذکرونی، پس ذکر کرو میرا، اذکرکم، میں ذکر کروں گا تمہارا، واشکرولی، شکر کرو میرا، ولا تکفرون، نہ تم انکار کرنے والا ہو جانا، یعنی کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نماز ادا کی تو جب قبلہ کا حکم، مطلب کہ قبلتین کا حکم ہوا کہ قبلہ چینج کرو، تو مسلمان جو تھے نماز کے اندر تھے، غالباً ظہر یا عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، مختلف روایات آتی ہے کہ کہیں پہ آتا ہے ظہر کی نماز، کہیں پہ آتا ہے کہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب اس کا حکم آیا تو مسلمانوں نے اسی وقت اپنی صف نماز کے اندر ہی چینج کر لی تھی، اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یعنی کہ نماز کے اندر ہی انہوں نے صفیں چینج کر لی تھی، تو پھر ان کو لوگوں کو یہ ہوا تھا کہ ہم نے جو 16-17 ماہ بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھی ہے، تو جو ہماری نمازیں ہیں ان کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کی نمازیں جو ہیں کہ جو آپ کو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نا ضائع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور مضبوط کر دے گا۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے مت ڈرو، کافروں سے، بلکہ مجھ سے ڈرو اور میرا شکر کرو، اور نہ تم انکار کرنے والے بن جاؤ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔